السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین باتمکین، آج میں آپ کے سامنے سبق نمبر 27 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سبق کا عنوان ہے گناہوں سے توبہ۔ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پیش کی ہیں، یہ سورہ التحریم کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ وہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توبہ کا معنی، توبہ لفظی اعتبار سے، اللہ توبہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے ان کو یہاں بتایا جائے گا۔ توبہ لفظ کے اعتبار سے لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ توبہ کے جو معنی لفظ کے اعتبار سے ہیں، ان کے معنی ہیں لوٹنا اور رجوع کرنا، اور اسی کو شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو بھی توبہ کہتے ہیں، یعنی کسی گناہ سے رک جانا اور نیکی کی طرف لوٹ آنا، برائی سے ہٹ کر اچھائی کی طرف آ جانا، اسی کا نام توبہ ہے۔ توبہ کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہیں۔ آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو عام طور پر لوگوں کے یہاں معلوم ہی نہیں کہ یہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے اللہ یا اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، اور کون سا کام ہے جس کے کرنے سے اللہ یا اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ یعنی گناہ کون ہے اور ثواب کون سے کام میں ہے، یہ چیزوں کا ہمیں علم ہی نہیں، کیونکہ آج عام طور پر لا علمی اور جہالت عام ہو چکی ہے، اور خاص طور پر دینی تعلیم سے ایسے علم سے جس سے اس کا رب مل جائے، اس کے رسول کی اطاعت ہو جائے، ایسا علم تو لوگوں کے پاس بہت کم لوگ اب رہ گئے جن کے پاس اس چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا سب سے پہلے حل تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرے، اس علم سے آراستہ کریں جس علم سے رب ملتا ہے، جس علم سے رب کی جانکاری ہوتی ہے، رب کی منشا معلوم ہوتی ہے۔ ایسا علم نہیں جس سے ہم دنیا میں تو مالدار کہلاتے ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں وہی مالدار اللہ کے یہاں ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں گناہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور کون کون سی چیزیں گناہ سے الگ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ورزی کرنا، یا حکم کے خلاف کوئی بھی کام کرنا، یا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے خلاف کوئی کام کرنا، یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا، یہ سب کے سب گناہ کہلاتا ہے۔ اور وہ گناہ انسان کے جسم سے ظاہری اعتبار سے ہو، جسمانی ہاتھ پاؤں سے ہو، کسی بھی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے ہو، وہ سب کے سب گناہ ہیں۔ مثلا حسد کرنا،
लालच करना, बुग़्ज़ करना, कीना करना, झूठ बोलना, गीबत करना, किसी के साथ बदगुमानी रखना, बदगुमानी करना, बदखाई करना, ये सब के सब हुक्म जो है गुनाहों में शामिल है, गुनाहों में शुमार किए जाते हैं। अब खा ये गुनाह हम खुल्लम खुल्ला करें या छुप कर करें या जैसे भी करें, अकेले में करें या मजमे में करें, इनफरादी तौर पर करें या मजमा में बैठ कर करें, ये सब के सब गुनाहों में दाखिल हैं और इसको छोड़ने का हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह, और छोड़ दो खुला हुआ गुनाह और छुपा हुआ गुनाह। अगरचे कोई काम हम लोगों से छुपा कर करते हैं पर अल्लाह से वो चीज़ें छुपती नहीं हैं, इसलिए जो गुनाह हम खुलेआम करते हैं उसे भी छोड़ देनी चाहिए और जो गुनाह हम खुले तौर पर करते हैं उसे भी छोड़ देनी चाहिए। याद रखें कि गुनाहों से तौबा करना फ़र्ज़ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तौबा कर लें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई बात नहीं। गुनाहों से बाज आना, गुनाहों से तौबा करना हर मोमिन पे फ़र्ज़ है, क्योंकि ये कुरान और हदीस से साबित है और कुरान और हदीस में गुनाहों से तौबा करने की बहुत सारी ताकीद आई हैं। चूँकि इंसान के अंदर अल्लाह ने गुनाह करने का मादा रखा है, इसलिए इंसान से गुनाह हो जाता है और गुनाह हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं। उसका हल यही है कि जैसे ही गुनाह हो जाए फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह की तरफ रुजू करें और तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, ए मोमिनो, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा कर लो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे तमाम इंसान खताकार हैं, तमाम इंसान खताकार हैं और बेहतरीन खताकार वो हैं जो कसरत से तौबा करते हैं। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला उस शख्स जैसा है जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं हो। तौबा का वक्त मौत से बहुत पहले तक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मरने से पहले पहले तुम सब अल्लाह के सामने तौबा कर लो। एक दूसरी हदीस में है कि ऐ ईमान वालो, ऐ अल्लाह पे यकीन रखने वालो, यकीन अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक मौत की कैफियत तारी न हो। यानी इन हदीसों से ये पता चला कि जब तक इंसान होश व हवास में है, जब तक उसके पास सही सोच और समझ बाकी है, उस वक्त तक उनके ऊपर तौबा करना ज़रूरी है। जब सामने मौत आ जाए, मौत दिखाई दे, अब वो तौबा करता है तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, अब तौबा नहीं होगी। इसलिए हमें अपने मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। तौबा करने के कुछ शर्तें हैं और ख़ास तौर पर यहाँ उन शर्तों को मज़कूर किया जाएगा जिनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुमार किया है, और ये शर्तें नहायत ही जामे और सबसे के नज़दीक मुसल्लम हैं। वो शर्तें ये हैं कि नंबर 1, अपने गुज़िश्ता बुरे आमाल पर बुरे अमल पर नदामत करें। नंबर 2, जो फ़राइज़ व वाजिबात अल्लाह के छुटे हुए हैं उनकी क़ज़ा करें। नंबर 3, किसी का माल जबरन या जुल्मन हमने हथिया लिया है तो उसकी वापसी करें, और अगर वापसी ना हो, माल ख़त्म हो चुका है और इस्तिताअत नहीं है, तो माल वाले से जाकर कहकर तौबा करें और उससे माफ़ी मांगें। किसी को हाथ, ज़बान, आँख, कान, नाक से अगर हमने तकलीफ़ पहुँचाई है तो उनसे माफ़ी मांगे और बताए कि मैंने तो आपके साथ ये सलूक किया, इसलिए मैं आपने गुनाहों पे शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और 5 में यह है कि आइंदा उस गुनाह के पास न जाने का
پختہ عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اور چھٹا یہ ہے کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے وہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کرنے پر آمادہ کر دے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ یہ 6 شرطیں بتائی گئی ہیں جن کو اگر توبہ کرنا ہے تو ان شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ توبہ کریں۔ اور خلاصہ بھی یہی ہے کہ توبہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں تو بار بار توبہ کرنے سے کیا فائدہ؟ ایسے لوگوں کے لیے جواباً عرض یہ ہے کہ توبہ کرنا تو ہمارا کام ہے اور عزم مصمم کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیا ہمیں بار بار بیماری لگتی ہے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے ہیں؟ بار بار کسی کام میں ناکامی ملتی ہے تو ہم اس پہ کوشش نہیں کرتے ہیں؟ تو وہاں ہمیں ان کاموں کو چھوڑنا چاہیے، لیکن ہم وہاں نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو جب وہاں ہم اس کاموں کو نہیں چھوڑتے ہیں تو توبہ کرنا ہم کیوں چھوڑیں؟ جب تک اللہ نے ہوش و حواس رکھا ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ اپنے بارگاہ میں ایسے بندوں پہ فخر کرتا ہے اور اللہ ایسے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔